بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں، اللہ کی چاہت۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت ایک رکشے میں بیٹھ کر بھگوان پورہ سے ڈیوس روڈ پر اپنے آفس جا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی میرا موڈ آف تھا اور میں ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صبح صبح ہی میری اپنی ماما سے بحث و تکرار ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری شادی کے لیے فکر مند رہتی تھیں اور اب بھی کوئی رشتہ لے کر آیا تھا جس سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ محلے کی آنٹی ایسے رشتے لے کر آتی تھیں جو گئے گزرے تھے، کسی کی جاب اور کسی کی شکل و صورت پر مجھے اعتراض ہوتا تھا۔ میں اپنی ماما کو سمجھاتی کہ کیا یہی رشتے میرے لیے رہ گئے ہیں؟ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ مگر ماما چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں اور ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ وہ چڑھ کر کہتی، کہاں سے تمہارے لیے شہزادہ آئے گا؟ اللہ کے لکھے کو قبول کر لو۔ انسان کو خواب اپنی حیثیت کے مطابق دیکھنے چاہیے۔ مجھے ان کی بات پر غصہ آ جاتا۔ میں نے کہا، یہ آپ اللہ کی بات نہ کیا کریں۔ مجھے نہیں یقین کہ کوئی اللہ ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ وہ ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے۔ میری ماں میری اس بات پر غصہ کر جاتی اور کہتی ہیں کہ لڑکی اول فول بکواس نہ کیا کر، ایسا نہ ہو کسی عذاب کی پکڑ میں آ جاؤ۔ میرا لہجہ اور تلخ ہو جاتا اور میں تب کر کہتی کہ اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا جو بچپن سے میں بھگت رہی ہوں۔ یہی باتیں کرتی میں سامان اٹھا کر دفتر کے لیے نکل پڑی۔ ٹھہریے، پہلے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ بتا دوں۔ میرا نام شہلا رضا ہے۔ میں نے لاہور پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے۔ آج کل میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر رہی ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے ہم اپنے ننھیال میں آ گئے ہیں۔ میری والدہ نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ بہت ہی صابر شاکرہ عورت تھیں۔ میرے نانا نانی بہت اچھے لوگ تھے، ہماری خیال رکھتے تھے ہر چیز کا۔ مگر ان کے فوت ہونے کے بعد میرا بچپن اور جوانی مامیوں اور ان کی اولادوں کے طعنے سنتے ہی گزرا، جس سے بچپن سے ہی میرے لہجے میں تلخی اور کڑواہٹ آ گئی تھی اور اللہ سے میرا ایمان ختم ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے آخری دفعہ نماز کب پڑھی تھی یا کسی مذہبی تقریب میں نے حصہ لیا ہو۔ میں پڑھائی میں کافی تیز تھی اور اچھی خاصی خوش شکل تھی۔ لباس پہننے کا بھی سلیقہ تھا، اس وجہ سے بھی میرا نخرہ اور معیار اونچا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سارے لڑکوں نے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی مگر میں نے کبھی کسی کو اہمیت ہی نہیں دی۔ میرے ماموں کا ایک لڑکا میرے پیچھے پڑا رہا اور ہر وقت مجھے گھر میں گھورتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا کمرے سے نکلنا بھی دو بھر تھا۔ اس نے کئی دفعہ مجھ سے اظہار کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت تھی۔ وہ سارے زمانے کا آوارہ گرد اور میٹرک پاس تھا۔ اس نے ماں باپ سے کہہ کر میرا رشتہ مانگنے کی کوشش بھی کی مگر میرے صاف انکار پر وہ غصے میں آ گئے اور ہمارا اس گھر میں جینا محال کر دیا گیا۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میری جاب لگ گئی اور اس کے بعد ہم الگ کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ جو لڑکیاں یا عورتیں باہر جاب کرتی ہیں، یقین جانیں ان کا روزانہ واسطہ کیسے کیسے لوگوں سے پڑتا ہے۔ گھر سے نکلو تو محلے کے آوارہ کتے بھونکنا اور تاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ محلے کے تھڑوں پر بیٹھے اخبار پڑھتے بوڑھے تو توبہ اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہیں اور گلی کے کونے تک پیچھے سے توڑتے رہتے ہیں۔ بس سٹاپ سے آفس تک ایک الگ قیامت ہوتی ہے۔ آفس میں ساتھی جوان کولیگز تو آپ پر ٹرائی مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں مگر جو ہماری باپ کے عمر سے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایسی چسکولی اور لچے دار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان سے پوچھے۔ مجھے نہیں یاد کہ ان بڑی عمر کے لوگوں کے منہ سے کب بھی میں نے اپنی بیٹی کا لفظ اپنے لیے سنا ہو یا نوجوانوں یا شادی شدہ کولیگ سے بہن کا لفظ سنا ہو۔ کئی تو ایسے رنگولی ٹائپ تھے کہ ایسی ہنسی مذاق لطیفہ بازی کرتے تھے کہ اللہ مان۔ مجھے کبھی امید تھی کہ ایسی گفتگو انہوں نے کبھی اپنے گھر
یا فیملی کی عورتوں کے ساتھ نہیں کی ہوگی۔ اور جو لوگ مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹھرکی مزاج ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو مجھے عقد ثانی کی بھی پیشکش کر دی، جس پر میں نے اس کی اچھی درگت بنائی کہ شرم کرو، کچھ سالوں تک تمہاری بیٹی میری ہم عمر ہو جائے گی۔ کئی لوگوں کی نظریں نہیں، ایکس رے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی راہ چلتی عورت کو مکمل سکین کر لیتے ہیں۔ ان کی نظروں کی ہوس ان کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ ایک آفس کی کولیگ مجھے روزانہ چوری چوری گھورتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے انہیں سب کے سامنے بلایا اور کہا، آپ مجھے اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ بعد میں آسانی سے اپنا کام کر لوں۔ اچھی طرح میرا الٹرا ساؤنڈ کر لیں اور دیکھ لیں کہ میرے ساتھ بھی وہی پرزے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کافی شرمندہ ہو گئے، مگر اس کے بعد مجھے بدتمیز مشہور کر دیا اور میرا کوئی کام ہوتا تو لیٹ کر دیتے تھے۔ آفس میں ایسی لڑکی جو اپنے کام سے کام رکھنے والی ہو، اس کو نخریلی اور کیا کیا لقب دیتے ہیں، اور نوجوان کوہ پیما تو ایسی لڑکی کو اپنے لیے سر کرنا ایک چیلنج سمجھتے ہیں۔ آفس کا باس تو تمام لڑکیوں پر اپنا حق سمجھتا ہے، اچھی خاصی عمر ہونے کے باوجود باہر چائے اور ڈنر کی آفر کرتا رہتا ہے۔ آفس میں آ کر بھی اس کی گفتگو یوں ہوتی ہے، میڈم جی آج کیا بات ہے، کوئی سگنل نہیں دے رہی۔ کبھی لباس اور کبھی پرفیوم کی تعریف کرتا ہے۔ یقین جانیں آپ کا شوہر اور بھائی باپ اگر آپ کے لباس پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ غیرت مند انسان ہے، کیونکہ بے غیرت لوگ آپ کے بیہودہ لباس کی بھی تعریف کریں گے۔ مگر غیرت مندوں کو چاہیے کہ مجبوری میں باہر کام کرنے والی عورتیں بھی کسی کے گھر کی غیرت ہی ہوتی ہیں، ان کا بھی حیا کیا کریں اور اپنے دوستوں اور سپوتوں کو کاش تعلیم دیں کہ تعلیم یا جاب کے لیے اگر کوئی لڑکی گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ بھی عزت اور تحفظ چاہتی ہے۔ اس سٹوری کا اگلا حصہ آنے والی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔